أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما كثيرا كثيرا. सबसे पहले हम देखते हैं आज सूरह बकरा आयत नंबर 24. सबसे पहले हम लफ्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं. فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. پس اگر لم تفعلوا تم نے نہ کیا ولا تفعلوا اور تم کبھی نہ کر سکو گے فتقوا تو بچو النار اس آگ سے التي جو وقودها ایندھن ہے اس کا الناس لوگ والحجارة اور پتھر اعدت تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے. یعنی بس اگر تم یہ نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو مساق سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. سب سے پہلے دیکھیں پچھلی آیات کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت پر کیا کیا تھا، چیلنج دیا تھا نا کہ اگر شک ہے تو اس جیسی ایک صورت لے ہو. اس آیت میں اعلان نا کہ تم ہرگز ایسا نہیں کہہ سکو گے، لیکن اس سے پچھلی ٹھیک ہے قرآن دیکھیے قرآن کی معجزانہ شان ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، معنی کی گہرائی ہے، پیشگوئی ہے کہ دنیا بھر کے عرب ماہرین لسانیات بھی اس کا جواب نہ دے سکے. وَلَا تَفْعَلُوا میں اللہ نے یقینی انداز میں خبر دے دی. ایسے ہی نا. اور اگر ہم تھوڑا سا پچھلی آیت کو دیکھیں تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی. آیت نمبر 21 23 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، کیا پڑھا تھا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چیلنج دیا تھا کہ اگر تمہیں قرآن کے بارے میں شک ہے تو اس سے ایک صورت بنا کر لیں. ایسا ہی تھا نا. اور اب دنیا کے بڑے بڑے شاعر اور خطیب اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکے. تو دیکھیں اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ اگر تم نہ کر سکو پھر اللہ تعالیٰ کریں اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے تو پھر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو دیکھیں ہم اگر سب سے پہلے دیکھیں اگر میں آپ کو کہتی ہوں کبھی آپ نے سنا ہوگا یہ نہیں سنا، یا پھر میں مثال کہہ دیتی ہوں آپ کو کہ میں نے یہ نوٹس بنائے ہیں تفسیر کے، مجھے اس طرح سے نوٹس بنا کے تو دکھا دو. یہ چیلنج آپ کو کبھی ایسا ہوا ہے؟ اوپن چیلنج کیا، اگر میں کروں گی تو آپ بنانے گی. لیکن دیکھیں قرآن نے یہ چیلنج دیا ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی کتاب نے لوگوں کو کھلا چیلنج دیا کہ مجھے ایسی کتاب بنا کر دکھا؟ نہیں نا. لیکن قرآن نے تو چیلنج دیا نا. پہلے پورا قرآن جیسا لانے کو کہا، پھر 10 صورتیں جیسی، پھر ایک صورت جیسی، اور پھر فرمایا لا تفعلوا تم کبھی نہیں لا سکو گے. تو یہ اللہ کی طرف سے خبر ہے. اور آج 1500 سال گزرنے کے باوجود کوئی یہ چیلنج پورا نہیں کر سکتا اور نہیں کر سکے گا. تو دیکھیں اب آیت کے اگر ہم دوسرا حصہ سمجھنے لگیں یا اس دوسرے حصے پہ اگر ہم جائیں فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ یعنی اگر تم قرآن کو معجزہ ماننے کے بجائے انکار کرو گے تو پھر جہنم کے مستحق بنو گے. اب جہنم کا ایندھن دیکھیں نا انسان خود جلایا جائے گا، ساتھ ہی پتھر بھی. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ بت ہیں جنہیں مشرکین جو تھے وہ پوچھتے تھے. کچھ کہتے ہیں مخصوص گوگردی پتھر جو آگ کو مزید بھڑکاتے ہیں. تو دیکھیں تصور کریں ایک آگ جو انسان اور پتھروں کو جلاتی ہے وہ کتنی سخت ہوگی. حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو لایا جائے گا، اس کے 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جہنم کو 1000 سال جلایا گیا حتیٰ کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال اور جلائے گی حتیٰ کہ سفید ہوگی، پھر 1000 سال اور جلائی گئی حتیٰ کہ سیاہ ہو گئی. اب وہ سیاہ ہے اور بھڑکتی ہوئی ہے. تو یہ وہ آگ ہے جس سے اللہ نے ہمیں ڈرایا ہے. دیکھیے اعدت للکافرین یعنی جہنم پہلے سے تیار ہے. تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اللہ نے جہنم کو پیدا فرمایا نا تو جنت کو فرمایا کہ تم میری رحمت ہو، جہنم کو بھی فرمایا کہ تم میرا عذاب ہو. تو لیکن میں جیسے چاہوں گا تم سے عذاب دوں گا. تو دیکھیے جنت جہنم موجود ہے اور قیامت کا انتظار کر رہی ہے. قرآن معجزہ ہے نا، اس کو جھٹلانے والے ناکام ہوئے تو ہمیں کیا چاہیے، اس پر ایمان مضبوط کریں. یہ صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، گناہگار مسلمان بھی اس میں جا سکتے ہیں. جہنم کا خوف رکھنا چاہیے. میری امت میں سے کچھ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے لیکن اللہ انہیں نکالے گا. بخاری میں نا. تو دیکھیے تقوی اختیار کرنا چاہیے نا، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اطاعت اختیار کرنی چاہیے. تقوی کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا سورہ فاتحہ میں. تو دیکھیں یہ آیت، اس آیت میں کیا کہا گیا ہے